تو مکمل کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو کہ یہ رمضان کی تو چند چیزیں ہو گئی، رمضان کا دعاؤں سے بہت گہرا تعلق ہے، رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تعلق گہرا ہو گیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہو رہا اس کا تعلق مضبوط ہے نا، وہ مہینہ ہی کتنا افضل ہوگا جس میں اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا، اور وہ ایسی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ہے اللہ کی کتاب۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے۔ تو اس کا اور قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، خصوصی طور پر رمضان میں جتنا بھی قرآن آ چکا ہے اس کا دور کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ختم کیا کرتے، جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، جبرائیل سے سیکھ کر جبرائیل کو وہ قرآن سنایا کرتے تھے جتنا قرآن آ چکا ہے۔ اس کے بعد آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا ہے، قرآن کو ختم کیا ہے۔ تو قرآن ختم کرنا تو سنت ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہاں پر ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کو ویژن بنا لے کہ ہمیں قرآن کتنے ختم کرنا ہے، اس ریسنگ میں لگنا ہے۔ میں نے 10 قرآن ختم کیا، میں نے 5 قرآن ختم کیا، میں نے 6 قرآن ختم کیا، کیا سمجھا بھائی؟ عرب جو تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی لوگ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ قرآن پڑھتے تو انہیں سمجھتا تھا کیا پڑھ رہا، انہیں سمجھتا تھا کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں سمجھتا کیا پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہے تو نہیں سمجھتا۔ تو پتہ چلا آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ قرآن کتنے ختم کر رہا گنتے چلو، نا نا نا، ہر نماز میں بیوقوف پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر جا کے قبر پہ جھک رہے، پھر جا کے غیر اللہ سے مانگ رہے۔ ہر نماز میں کیا پڑھ رہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، جا کے قبروں پہ جھک رہے۔ کس کی غلطی ہے؟ خود کی غلطی ہے نا، کیونکہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کو کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر لو، قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر لو۔ اللہ اس میں ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے دیکھو گنتی کی چیز آپ کو رکن بتایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا اقرار کرنا۔ اقرار صرف زبان سے نہیں، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے۔ زبان سے اقرار کر رہے، جا کے ادھر ادھر جھک رہے، یہ نہیں چلے گا۔ بابوں کے پاس جا کے جھک رہے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے علاوہ مشکل کشا دوسروں کو بھی بنا چکے، یہ نہیں چلے گا۔ ارے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی شان میں کمی کر رہے ہو آپ۔ کس کی شان میں کمی کر رہے ہو؟ اللہ کے مقام میں، اللہ کے مرتبے میں کمی کر رہے ہو، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نبی کی شان بڑھا رہا ہوں۔ نا نا نا، نبی کی شان بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ اللہ کی شان گھٹ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون ہے مشکل کشا؟ اللہ۔ پتہ ہی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے، یہ ہم سوچ چکے۔ بھائی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے، ایک آیت پڑھو گے، کم سے کم اس ایک آیت کا ترجمہ دیکھتے ہوئے چلنا۔ رمضان میں قرآن نہیں ختم کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس قرآن کو جتنا بھی پڑھو گے اتنا آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ اللہ پیغام دے کیا رہا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہدایت قرآن ہے، ہدایت قرآن ہے۔ افسوس شیطان نے کیا کیا ہے نا، بہت سارے ہتھ کنڈے اپنایا ہے۔ کیا بھائی؟ سب لوگ بیٹھے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک کے پیچھے ایک بیٹھ کر، مشہور ہے، سب ایسے بیٹھے ہوتے پتہ ہی نہیں کچھ، ایک کے پیچھے ایک بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ پبلک میں مشہور ہے۔ کہاں سے لے آئے بھائی؟ کہاں سے لے آئے؟ کون بول دیا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں نا، قرآن کو پڑھنے سے روک رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ کنڈیشن کس نے لگائی کہ آپ ایک کے پیچھے ایک، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ساروں کو قرآن پڑھنا ہے؟ پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے؟ اس کو ادھر گھومنا پڑے گا، اس کو ادھر گھومنا پڑے گا، اس کو پورا کارٹون جیسا بنا دیں گے، لیکن قرآن پھر بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ کئی لوگ تو ایسے ملتے جو بیچارے جمعہ میں پہلی صف میں آتے قرآن پڑھنے کی نیت سے، قرآن لے کر بیٹھے پڑھنے کے لیے، کوئی اٹھا کے پیچھے بھگایا، پیٹ لگ رہی، دوسری میں بیٹھا ہے، پیچھے بھگایا، پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتے، وہ بندہ اٹھا کے واپس رکھ دیتا، اب قرآن کیوں پڑھوں، پہلی
صف میں آنے کا زیادہ ثواب ہے، آگے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ یہ ہم نے اپنے سے کنڈیشن لگائی ہے کہ ایک کے پیچھے ایک بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ادب کا تقاضا کس نے بنایا ہے؟ یہ ادب کس کے تصور میں؟ ہمارے ہے نا، ہم نے بنایا ہے، اللہ نے تو نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لگائی یہ کنڈیشن ہم نے لگائی۔ بندہ سفر میں، رمضان میں دکان میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ لے، سفر میں ہے وہاں پر قرآن پڑھ لے۔ ہم کیا سمجھتے؟ قرآن پڑھنے کے لیے نا ایک الگ سے روپ دھارن کرنا پڑتا ہے، ایک الگ سے روپ میں آنا پڑتا ہے، ایک الگ سے کنڈیشن میں آتا۔ بہت لوگ کیا بولتے ہیں ابھی قرآن نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ جس دن گالی نہیں دوں گا اس دن قرآن پڑھوں گا۔ نماز پڑھتا ہے؟ ہاں نماز تو پڑھتا ہوں، سمجھ رہے؟ وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، پڑھ رہا ہے نماز، قرآن نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ جس دن گالی نہیں دوں گا نا اس دن قرآن پڑھوں گا۔ اچھا یہ کنڈیشن کون لگایا؟ کون لگا دیا بھائی؟ آپ جو ہے قرآن کو پورا لحاف میں لپیٹ کے اتنا اوپر رکھ رہے ہو، وہ 11 مہینے نہیں نکلتا ہے، رمضان میں کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ 11 مہینے جو آپ لپیٹ کر رکھے، آپ کو خود کو جان کے اوپر بھاری پڑے گا کہ اس کو نکال کے کھول کے اس کو پڑھنا کیا ہوئے گا؟ بھاری پڑے گا۔ اور ترجمے والا قرآن تو گھر میں رکھ ہی نہیں رہے، ترجمے والا قرآن گھر میں نہیں رکھ رہے، تو اس کنڈیشن کو ختم کرو۔ یہ شیطان لا کے رکھا ہے تاکہ آپ قرآن پڑھ ہی نہ سکے، آپ قرآن سے دور ہو جائے۔ آپ ایک کے پیچھے ایک جان کے مت بیٹھو، جان کر مت بیٹھو۔ یہ کنڈیشن ہے۔ جمعہ کے دن قرآن پڑھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، سورہ کہف پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ ہم نہیں پڑھ رہے اسی وجہ سے کہ ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک بیٹھنا پڑتا۔ یہ کنڈیشن ہم نے لگائی ہے، اللہ نے نہیں لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن نہیں لگائی۔ آپ قرآن پڑھنا، رمضان میں بھی آؤ گے، سب ایک ساتھ بیٹھنا ہے، ایک ساتھ قرآن پڑھو، کوئی پر اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ آپ چل رہے ہو نا راستے میں بھی قرآن پڑھتے ہو چلو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن حکمت کا بھی تقاضا ہے، ایسے محلے میں جا کے چلا کے مت پڑھو، جہاں پر لوگوں کو اس سے نفرت ہے، ایسی جگہ پر مت پڑھو۔ اپنے طور سے دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، چاہے قرآن پڑھ کے ہو چاہے نماز پڑھ کے ہو، کیسی بھی طریقے سے دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ سب، انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 10 5 قرآن کو ختم کرو، اتنا نہیں پڑھنا، ایک ہی بار پڑھنا، لیکن وہ ایک بار سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، چاہتا کیا ہے، اللہ پیغام کیا دے رہا ہے، اس چیز کو سمجھ کر پڑھنا۔ دوسری چیز، رمضان اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے اسی آیت کے بعد کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے رمضان کے بعد فوراً کہا کہ جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے کہ اللہ ہے کہاں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے کہ آپ کہہ دینا کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ یہ مولوی کہہ رہے بہت اوپر ہے، نہیں پہنچ سکتے، وسیلے لگانا پڑے گا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ آگے اللہ نے بتایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ نہیں سن سکتا اللہ ڈائریکٹ، کیوں؟ وہ وسیلے سے جانا پڑتا اتنا اوپر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمیں اللہ سے روکنے کے لیے لگائی، تاکہ اپنی دکان بھی تو چلنے ہونا نا۔ اپنی دکان کیسے بند ہو جائے گی نا، ہم بولیں گے اللہ اور تمہارا ڈائریکٹ تعلق ہے، دکان بند ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ پبلک سمجھدار سمجھ رہی کیسے دکان بند ہو رہی، دکان بند ہو جاتی۔ ہمارا اور اللہ کا ڈائریکٹ رشتہ ہے، کیا ہے؟ ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ وہ سب بیوقوفی والی، وہ وکیل نہیں جانتا، وہ جج کے پاس آپ جا رہے تو جج آپ کو پہچانتا ہے کیا؟ آپ جج کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ بولے وہ وکیل کے تھرو جاتے ہیں، وکیل کے تھرو جج کے پاس جاتے۔ دنیا کے جج کے پاس آپ وکیل کے تھرو جا رہے، دنیا کے جج کے پاس آپ وکیل کے تھرو جا رہے، جو پوری دنیا کا جج ہے اللہ، اس کے پاس ڈائریکٹ پہنچے گا؟ ایسے پبلک کو پاگل بناتے۔ میرے بھائی دنیا کے جج کو پاگل بنا سکتے آپ، بیوقوف بنا سکتے؟ بول لو، بنا سکتے؟ وہ تو ظاہر دیکھ کے فیصلہ کرے گا، اللہ کو بیوقوف بنا سکتے؟ اتنے عقل کے اندھے ہیں، مثال بھی دیتے تو ایسی مثال دیتے جس کا نہ سر نہ پیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال دے رہے اللہ کی اور جج کی۔ ارے پاگل، ہم دنیا کے جج کو بیوقوف بنا سکتے، اللہ کو بیوقوف بنا سکتے نہیں۔ دنیا کا جج مجھے جانتا نہیں، اللہ ہر انسان کو جانتا نہیں۔ ارے جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ تو رمضان آ رہا ہے، دعاؤں کی کثرت کرنا۔ دعا رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ آسمان دنیا پر ہر روز آتا ہے، رمضان کے مہینے میں خاص نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعا کرنا، کیونکہ آپ سحری میں تو اٹھتے ہی ہے۔ سحری میں ویسے تو اٹھنا بھاری پڑ جاتا ہے، سحری کھانے سب اٹھتے، کھانا چاہیے۔ سحری میں کیا ہے؟
برکت ہے، بغیر سحری کا روزہ مت رکھو۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ سویا رہ جاتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے ڈائریکٹ، تو بغیر سحری کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن رات میں نیت کر کے اسے سونا پڑے گا۔ نیت یہ نہیں کہ انشاءاللہ میں کل روزہ رکھوں گا صبح اٹھ کے، یہ نیت نہ۔ بھائی آپ یہی نیت کر کے سو جاؤ کہ صبح سحری میں اٹھوں گا روزے کے لیے، دل میں سوچ لیے سو گئے، نیت ہو گئی، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں اٹھ سکے، فجر میں اٹھ گئے تو روزہ رکھ لو، لیکن جان کر کے سحری چھوڑ کر روزہ مت رکھیے، کیونکہ سحری میں کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو سحری کھائیے، اس کے بعد روزہ رکھیے، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ ایام معدودہ، گنتی کے دن ہے، زیادہ دن نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اور